صاحب ایک مسئلہ اور پوچھنا ہے، جیسے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، کوئی آدمی آیا اور وہ رکوع میں گیا، وہ جیسے رکوع میں گیا اور امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے، تو اس کی وہ رکعت مانی جائے گی یا وہ رکعت دوبارہ سے اسے پڑھنی ہوگی؟ یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ امام صاحب کے ساتھ رکوع میں کتنی دیر رہا ہے۔ جیسا کہ امام صاحب رکوع میں تھے اور وہ انسان آتا ہے، آ کر کے رکوع میں چل جاتا ہے، نیت باندھتا ہے بھائی جو بھی وہ نماز ہوگی اس کی نیت باندھ کر کیا ہے وہ رکوع میں جائے گا۔ اگر وہ رکوع میں گیا اور امام صاحب کھڑے ہو گئے تو اس کی وہ رکعت دوبارہ اسے پڑھنی پڑے گی، وہ رکعت مانی نہیں جائے گی، ٹھیک۔ اور اگر وہ رکوع میں گیا، اس نے کم سے بھی کم ایک بار سبحان ربی العظیم کہہ دیا، کتنی بار؟ صرف ایک بار بھی اگر وہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم تو اس کی وہ رکعت مان لی جائے گی، یعنی سبحان ربی العظیم وہ ایک بار کہتا ہے تب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی وہ رکعت کیا ہے؟ مان لی جائے گی۔ لیکن اگر وہ سبحان ربی العظیم تو کہتا ہے اور امام صاحب پہلے کھڑے ہوئے ہیں تو کیا ہے؟ ایسی صورت میں اس کا کعوہ بیکار ہے، وہ پھر کیا رہے گا؟ وہ پوری رکعت اس کو دہرانی پڑے گی، ٹھیک۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں میں کیا ہے، پہلے دیکھ لے کہ ہم نے جب ہم امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہو رہے ہیں تو رکوع کی تسبیح پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ اگر کم سے بھی کم ایک بار رکوع کی تسبیح پڑھ لیتے ہیں ہم امام صاحب کے پیچھے تو وہ رکعت ہماری مان لی جائے گی۔ اور اگر ایک رکوع میں ایک تسبیح بھی نہیں پڑھتے ہیں اور امام صاحب کیا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس رکعت کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ اور اگر وہ رکعت ہماری چھوٹ گئی تو جتنی بھی رکعتیں ہم نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہیں، ظاہر سی بات ہے ساری رکعتیں کیا ہو جائیں گی؟ وہ بیکار ہو جائے گی۔ البتہ ہاں اس میں ایک چیز اور سمجھنے کی ضرورت ہے، جب ہم باہر سے آتے ہیں تو بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ نیت باندھ لے، اب نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھتے ہیں، امام صاحب رکوع میں ہیں اور وہ بابو جی کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر وہ باہر سے آتے ہیں فوراً نیت کرتے ہی اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہتے ہی دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں امام صاحب کے ساتھ، وہ تسبیح جو ہے نا شروع کی وہ سبحانک اللہم وہ بعد میں پڑھی جائے گی جو بعد کی رکعت چھوٹی ہوئی ہے۔ اور اگر پہلی رکعت ہے وہ تو کیا ہے، وہ آپ کی تسبیح اب نکل گئی تو نکل گئی، آپ نے وہ جو رکوع پا لیا نا، وہ رکوع کی وجہ سے آپ کی پوری ایک رکعت مان لی جائے گی، ٹھیک۔ اس لیے اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر امام صاحب رکوع میں ہوں اور ایک مقتدی یعنی نماز پڑھنے والا باہر سے آتا ہے اور نیت باندھ کر کے امام صاحب کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اگر رکوع میں وہ ایک مرتبہ سبحان رب العظیم بھی کم سے بھی کم ایک مرتبہ کہتا ہے اور امام صاحب رکوع میں ہی ہے تو اس کی وہ رکعت مان لی جائے گی۔ اور اگر ایک مرتبہ بھی نہیں کہتا وہ جیسے رکوع میں گیا امام صاحب کھڑے ہو گئے تو اس کی وہ رکعت کیا کرنی پڑے گی؟ دوبارہ اس کو اپنی رکعت لوٹانی پڑے گی، ٹھیک۔ اور وہ آئے جیسے ہی وہ آئے تو اس کے لیے یہ حکم رہتا ہے کہ آپ نیت کریں اور نیت کرتے ہی اللہ اکبر کہیں تکبیر تحریمہ والی، اس کے بعد دوسری بار اللہ اکبر کہہ کے فوراً رکوع میں چلا جائے، سبحانک اللہم وہ کیا ہے بعد میں پڑھیں، اگر ماننے کی بات وہ کیا ہے دوسری یا تیسری رکعت ہے۔ اور اگر پہلی وہ رکعت امام صاحب کی تو اس میں کیا رہے گا؟ پھر وہ بس وہ پوری اس کی ایک رکعت مان لی جائے گی پھر وہ